إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیوانی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی نظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عزت تھی اس بارے میں ہم پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسلمانوں پر بڑا اثر ہوا کیونکہ ان کی وفات طویل علالت کے بعد نہیں ہوئی تھی. اس کا اثر اس وجہ سے بھی زیادہ ہوا کہ یہ مسجد میں اس وقت ہوا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اس کے بعد مسلمان کس حالت میں تھے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا ان پر کیا اثر ہوا. عامر بن میمون نے کہا گویا اس دن سے پہلے لوگوں پر کوئی آفت نہیں آئی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننے کے لیے گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کیا ہوا تھا. وہ لوگوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرے وہ گروہ اس طرح رو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے سب سے عزیز بچوں کو کھو دیا ہو. عمر رضی اللہ عنہ ہدایت کا مینار تھے، حق و باطل کے درمیان معیار تھے، اس لیے ان کو کھونے سے لوگوں کا متاثر ہونا فطری تھا. عوام واضح طور پر گہرے متاثر ہوئے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا تو انہوں نے صہیب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور انہیں 3 دن تک کھانا کھلائیں یہاں تک کہ وہ ایک شخص کے خلیفہ بننے پر متفق ہو جائیں. کھانا پیش کیا گیا مگر لوگوں نے کھانے سے پرہیز کیا. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کھایا اور پیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کے انتقال کے بعد بھی کھایا اور پیا. لوگ کھانا پانی کے بغیر نہیں چل سکتے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھانا لینے کے لیے بڑھایا اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب عمر کا ذکر ہوا تو وہ روتے رہے یہاں تک کہ کنکریاں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں. پھر فرمایا عمر اسلام کا قلعہ تھے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے پر نکلتے نہیں تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو قلعہ ٹوٹ گیا اور اب لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر عمر کا انتقال ہوا تو اسلام کمزور ہو جائے گا. میں عمر کے جانے کے بعد زندہ رہنے کے بدلے میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے والے تمام چیزوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتا. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر تم زندہ رہے تو. اگر کوئی عمر کے بعد آئے اور عمر کی طرح حکومت کرنے کی کوشش کرے تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس کی حمایت کریں گے، اور اگر وہ کمزور ہوا تو لوگ اسے مار ڈالیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے لاش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے. لاش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا. اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑا. میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی لاش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ میں اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں. اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سلف صالحین کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کیا تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے جس احترام کا مظاہرہ کیا تھا وہ ان کے لیے عزت افزائی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں شرم و حیا کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جس نے ابن الخطاب کو دیکھا وہ سمجھے گا کہ وہ اسلام کی حمایت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کی قسم وہ ذہین اور دانا اور منفرد نوعیت کے تھے۔ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہو تو محفل کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی موت نے اسلام کی دیوار میں ایک ایسا شگاف پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم میزان کے ایک طرف رکھا جائے اور زمین کے تمام لوگوں کا علم دوسری طرف رکھا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ بھاری ہوگا۔ آپ نے یہ بھی کہا، میرا خیال ہے کہ عمر نے علم کا نواں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے کہا عمر کا مسلمان ہونا فتح تھی، ان کی ہجرت حمایت تھی، اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں میں سے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کو عمر کی وفات سے ان کے دینی اور دنیاوی معاملات میں برا اثر نہ پڑا ہو۔ ان کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی مثال اس شخص کی سی تھی جس کی طاقت اور عزت بڑھ رہی ہو، اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس میں کمی آنے لگی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے بعد آئے اور کہا، تم ان کی نماز جنازہ میں مجھ سے آگے ہوگے لیکن ان کی تعریف میں مجھ سے آگے نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، اے عمر، تم اسلام میں کتنے اچھے بھائی تھے، حق کے بڑے حامی اور باطل کے بہت بڑے مخالف۔ تم نے نہ زیادہ تعریف کی نہ تنقید کی، تم اچھے اخلاق اور پاک دامن تھے۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عمر بن خطاب کا پڑوسی تھا اور میں نے عمر سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی راتیں عبادت اور ان کے دن روزے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے سے بھرے ہوئے تھے۔ جب عمر کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے خواب میں دکھائے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مدینہ کے بازار سے میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، کیسے ہو؟ اس نے کہا، میں خیریت سے ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کیا پایا؟ اس نے کہا، میرا حساب ابھی ختم ہوا ہے، میں تقریباً برباد ہو چکا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ مجھے مہربان رب ملا؟ اللہ اکبر۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، رہی بات ابو بکر کی تو ان کو دنیاوی عیش و عشرت کی خواہش نہیں تھی اور یہ ان کے لیے میسر بھی نہیں تھی۔ رہی بات عمر کی تو ان کو دنیاوی عیش و عشرت میسر تھی لیکن وہ اسے نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم اس میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا، علی بن حسین سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے مقام کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، اس وقت ان کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے قبیصہ بن جبیر کو کہتے سنا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہو یا اللہ کے دین کے بارے میں زیادہ فہم رکھتا ہو یا اس کی وضاحت میں بہتر ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ محفل کا ماحول اچھا ہو تو عمر کا ذکر کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کوئی خاندان جو عمر کی کمی کو محسوس نہیں کرتا وہ بہت برے لوگ ہیں۔ یہ چند صحابہ کے اقوال تھے جو میں نے یہاں پیش کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر کسی نے اچھے الفاظ کہے ہیں، ہر کسی کو ان سے بے حد محبت تھی۔ ان اقوال سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کو ان کی شہادت سے کیا نقصان ہوا ہے۔
ان کے کھونے سے امت مسلمہ کس حالت میں ابھی ہے، اور یہ حالت قیامت تک ہی اب رہے گی۔ آپ کی طرح کوئی حکومت نہ کر سکا، اگر کوئی کرنا چاہا بھی تو اسے کرنے نہیں دیا گیا۔ اسی لیے اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی سے سیکھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔